1 جنوری ہے, راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے, شراب بھی چلتی ہے, پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں, فائرنگ بھی ہوتی ہے, لوگ خوشی مناتے ہیں. تو یہ بھی ان لاجیکل کام ہیں سارے. کتنے لوگ ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ 2022 میں ان کی موت واقع ہو جائے گی, ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے 2021 میں جتنے لوگ پاکستان میں ابھی زندہ ہیں یا انڈیا میں یا کہیں بھی, 2022 میں یہ سارے موجود, 2023 جب شروع ہوگا تو سارے موجود ہوں گے؟ یہ بولو نا. بہت سے مر چکے ہوں گے, کچھ کورونا سے مرے ہوں گے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا 15 سال کا لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے, ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں, مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں. 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں, 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں, 60 سال کے بھی جا رہے ہیں, 50 سال کے بھی جا رہے ہیں, اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے, پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے. 2022 شروع. بھائی 2022 آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہا ہے, صحیح ہے نا؟ اور جن کی موت کا پیغام لے کے نہیں آ رہا, بہت سے نہیں بھی مریں گے, ایسا بھی ہوگا. تو ان کے بارے میں 2022 بہرحال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں, لیکن مرنے کے 1 سال قریب ہو جائیں گے آپ. آئی بات سمجھ میں؟ 2021 کے جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی, اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے, تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بیوقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں کھا رہا ہو, وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہو؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے. پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے, یہی ہوگا نا. اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو, کراچی میں بٹھایا آپ, اور پہنچنا کہاں ہے آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا, اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا. لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں, لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں. اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی, حیدرآباد پہنچی. آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے. کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ 6 اسٹیشن آئیں گے. جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا. اب پہلا اسٹیشن آیا حیدرآباد, آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو, پہلا اسٹیشن آ گیا بھائی, مبارک ہو. پہلے سے ٹھا 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 پہلا اسٹیشن. بتایا ہر 2 گھنٹے بعد ٹرین رکے گی, یا ہر 3 18 گھنٹے, کم سے کم 18 گھنٹے آج کل لگتے ہیں, 18 گھنٹے, ہر 3 گھنٹے کے بعد ٹرین کا اسٹے ہوگا. پہلا جب ڈائیوو نے اسٹے کیا, پہلا جو اڈا آیا, پہلا جو ڈائیوو کا اسٹینڈ آیا, وہاں پر اتارا, 3 گھنٹے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ نے کہا 4تھا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے, ہا ٹھا 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 ٹھا, 3 کمپلیٹ ہو گئے, اب 4تھا, یعنی پہلا اسٹیشن ختم, اب اگلا شروع ہونے کی خوشی میں ٹھا 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 ٹھا. شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو. ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا تیری بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلابازیاں کھائی اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے تھوڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہہ دیا, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خوش کے بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار؟ انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ تیرا دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے؟
تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تو نے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, یہ مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے. جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. تو خیر کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ, ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئی معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو, جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو ہیپی نہیں ہو یار, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ
حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو, آئندہ کے لیے عزم کرے یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے تو نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے, آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو, لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا, سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں, کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے.